أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 90 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 91 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے، تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ اچھا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے ایک دوسری شکل بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تم پاؤ گے کہ جن کی بظاہر چاہت تو تمہیں یہ لگے گی کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کہ وہ جھوٹ بولیں گے، ان کا جو ہے دل کا معاملہ کوئی کچھ اور ہوگا، کیونکہ جب وہ کسی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی کہ جب انہیں بھڑکایا جائے گا تو وہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ تو تم ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ نہ روکنا اور انہیں پکڑنا، اور جہاں بھی انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرنا۔ اس سے مراد شرک بھی ہے کہ شرک کی طرف وہ جو ہے زیادہ ان کا میلان ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے اس بات پر لڑنے پر جو ہے وہ بالکل اٹل ہو جائیں گے کہ ان کے معبودوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اور ان سب معبودوں کی جگہ ایک معبود یعنی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہ اس پوائنٹ سے جو ہے وہ تمہاری طرف جو ہے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض اور عناد ہے، تبھی تو وہ یہ ادنا کوشش دوبارہ فتنے یا شرک میں تمہارے خلاف آمادہ قتل ہونے کا ارادہ کر لیں گے۔ تو تم بھی جو ہے ان کو پکڑو اور مارو، ہم نے تمہیں یہ حجت تم پر قائم کر دی ہے، تو یعنی کہ تمہیں یہ ہم نے دلیل دے دی ہے کہ ایسے لوگوں کو تم پکڑو اور قتل کرو، یعنی کہ پھر تم اس معاملے میں مت رہنا کہ یہ جو ہے امن میں رہنے والے لوگ ہیں تمہاری طرف سے یا دوسری طرف سے، بلکہ یہ تمہیں یہاں پر اپنے سینوں کی بات کو چھپا کر تم سے یعنی کہ کھیل رہے ہیں۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ تھا، یہ 92 کا ترجمہ ہے، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور اگر مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے، بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ قصاص کا معاملہ آ رہا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی مومن کو کسی دوسرے مومن کا قتل زیبا نہیں دیتا۔ جیسے آج ہم ایک دوسرے کو مولی گاجر کی طرح قتل کر رہے ہیں، یہ سخت سخت گناہ عظیم ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھیں گے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو، یہاں مسلمان نہیں، ایک انسان کو بھی جو ہے وہ بلا کسی مقصد کے، بلا کسی بات کے قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو ایک مسلمان کا تو دوسرے مسلمان کو قتل کرنا کسی حالت میں بھی اب آپ سوچ لیں کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جیسے اگر غلطی سے ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اس کے لیے پھر آگے اب یہ سارے مسئلے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا بالکل منع ہے، حرام ہے، جیسے کہ یہ ہم سورہ احزاب میں آگے جا کے بھی پڑھیں گے۔ اور غلطی کی وجہ سے کہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر قتل ہو گیا، تو یہ قتل جو ہے خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے، جو 2 چیزیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حقوق العباد کے ہے وہ یہ کہ دیت یعنی خون بہا، مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے، اور دیت کی مقدار جو ہے احادیث کی رو سے 100 اونٹ ہوتے تھے اس وقت، یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو اونٹ بھی ہوتے تھے اور جو ہے اشرفیاں بھی ہوتی تھیں، دینار بھی ہوتے تھے. تو یہاں پر جو ہے آج کے معاملے میں وہ جو کرنسی نوٹ پر جو بھی معاملہ طے ہو جائے گا وہ ہوگا. اور یہ بھی خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت جو ہے دیت مغلظہ ہے، اور دیت مغلظہ کی مقدار 100 اونٹ ہیں، جو عمر اور وصف کے لحاظ سے 3 قسم یا 3 معیار کے ہوں گے، جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے، ٹھیک ہے نا. جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے تو اس میں مغلظہ کی مقدار 100 اونٹ ہے، اور جو خطا سے ہو جائے تو اس میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے. تو اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے. اور دیت کی قیمت جو ہے جیسے سنن ابو داؤد کی حدیث میں 100 دینار یا 8,000 درہم، اور ترمذی کی روایت میں 12,000 درہم بتلائی گئی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں بھی مقرر فرما دی تھیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت جو ہے وہ 100 اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے جو ہے تفصیل کے لیے وہ کوئی اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کو ترغیب دینا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے معاف کر دے تو اس کا یہ بھی اس کو ہے کہ وہ نہ جو ہے قصاص نہیں لینا چاہ رہا ہے، یعنی کہ قتل کرنے کے بدلے میں وہ اس شخص کو قتل نہیں کر رہا بلکہ معاف کر رہا ہے. تو اس صورت میں دیت نہیں ہوگی. اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کافر کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ پھر دیت کے حقدار نہیں ہے. بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید کی تھی، اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے. اور یہ ایک تیسری صورت اس میں وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے. تو بعض نے کہا کہ اگر مقتول معاہد ذمہ ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت میں یعنی آخری صورت کے ساتھ دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناگے کے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر درمیان میں ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی کہ گنتی دوبارہ سے پھر شروع کرنی ہوگی اگر بیچ میں ناغا ہو گیا، کیونکہ یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی شرعی وجہ سے ناغا ہونے کی صورت میں بیمار ہو گیا انسان، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے حیض ہے، نفاس ہے، بیماری ہے، تو اس میں یہ روزے مانے نہیں ہوں گے. البتہ بغیر کسی چیز کے جو ہے وہ مسلسل 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے. آیت نمبر 93 میں آیت نمبر 93 کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک موبائل کی خاطر جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالتا ہے. ایک موبائل کی کیا اوقات ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ اس میں سے نہیں نکلے گا. اور وہ ہمیشہ کیا ہے اس کو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بڑا عذاب بھی اس کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر تو جو ہے وہ 200 روپے کی خاطر اور ایک گھٹیا سے موبائل کی خاطر جو ہے وہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم لوگ کس روح پر آ کر کھڑے ہیں
کیا یہ لوگ اس قرآن کو پسے پشت کر ڈالیں؟ اگر ان لوگوں نے یہ قرآن پڑھا ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے کہ ایک موبائل کی یا ایک چھوٹی سی قیمت کی خاطر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو، کیا کسی کافر کو بھی قتل نہ کرتے۔ آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو کہ جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، یہاں پر 94 کے آیت کے جو اس کے اسباب تھے، معاملہ کیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا، تو بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اسے جو ہے قتل کر ڈالا، اور اس کی جو بکریاں تھیں وہ بطور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو باقی روایات، بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ تمہیں یہ چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم بھی ایسے ہی پہلے چرواہے تھے اور تم بھی جو ہے اپنے ایمان کو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، کیسے تم نے جو ہے اس چرواہے کو قتل کر دیا جبکہ اس نے تمہیں سلام بھی کیا اور تم نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یہ عمل کیا کہ تم نے اس کو قتل کر کے اس کی بکریاں جو ہیں وہ تم لے آئے، تو یہ تم نے کتنا برا عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کر دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم بھی ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، یعنی تم بھی احسان کا معاملہ کیا کرو، اپنے جو ہے اپنے وہموں سے اور اپنے معاملے سے مت چلو۔ جب تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے تو پھر تم کس طرح سے کسی کو اس طرح قتل کر سکتے ہو؟ تو جو تفتیش اور تحقیق ہے وہ کر لیا کرو۔ تو یعنی کہ اس چیز کے بارے میں یہ آیت باقاعدہ مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ آیت نمبر 95 کا ترجمہ ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں فرق کو کہ جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مومن، اور جو دوسرے بھی مومن ہیں تو وہ ایمان والے لیکن وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اور جو جان اور مال سے جہاد کریں وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو جو ہے بیٹھے رہنے پر درجوں فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ اور کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، جبکہ ہمارا گھر میں بیٹھے رہنا بطور شوق سے نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ یہ شرعی عذر سے، کیونکہ نابینا تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر عذر کے معاملے کو بھی جو ہے بتا دیا کہ بغیر عذر کے، ٹھیک ہے نا، جیسے جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن، یہ نہیں کہ خالی بیٹھے رہنے بلکہ بغیر عذر کے۔ تو اس سے جو نابینا صحابی ابن مکتوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو بغیر عذر کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کے درجوں میں بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ نیت نیکی کی کریں اور وہ نیکی آپ نہ بھی کریں تو اس کا اجر آپ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جب تک آپ
اس کی نیت کرتے ہیں گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن جب تک کر لیتے ہیں تب بھی بعض اوقات نہیں لکھا جاتا کہ آپ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ کر لیتے ہیں تو اب گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو نیت، نیکی کی نیت کرنے سے ہی وہ نیکی آپ کی لکھ دی جاتی ہے، چاہے اس کا موقع اللہ آپ کو دے یا نہ دے، کیونکہ وہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ جو ہے برابر نہیں ہے، اور یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کچھ مجاہدین جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں اور کچھ نہیں نکل سکتے، وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے، تو ان کی طرف سے بھی ان کا جو ہے حصہ سمجھ لیا جائے گا، جو بغیر کسی عذر کے نہیں، یعنی کہ عذر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی شرعی عذر ان کے پاس ہونا چاہیے کہ کوئی جیسے معذور ہے یا کوئی اس طاقت کا حامل نہیں ہے، یا کسی کے پاس اتنا جو ہے وہ کوئی گھر کی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، کسی بیمار کو سنبھالنا ہے، یا بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کوئی اور نہیں ہے، یا ایسا معاملہ ہے کہ بیوی بچوں کو کوئی دیکھنے والا اور نہیں ہے، یعنی کہ کمزور ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اس طریقے سے، اور مال متاع ان کو اتنا دینے کے لیے نہیں ہے کہ شوہر کے پیچھے وہ اپنا نان نفقہ جو ہے وہ کر سکیں، چلا سکیں۔ تو اگر کوئی خاص طور پہ ایسا عذر ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دے گا انشاءاللہ، وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سارے عذر کو جانتے ہوئے ہر کسی کے مرتبے کو بھی جانتا ہے، وہ سب کی بخشش کو بھی، یعنی کہ جو بخشش مانگ رہے ہیں، جو چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے ان کو بھی، اور جو رحمت اللہ تعالیٰ کی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دور نہیں رکھتا ایسی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ بخشش بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ان کی بخشش کو قبول کر لے گا۔ بخشش مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ بھی ان پر رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ مکہ اور اس کے قریب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع ہونا تھا، یعنی کہ مدینہ میں، اسی لیے ہجرت کا حکم آیا تھا جو کہ مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا تو ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا اس آیت میں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بتایا گیا، جس سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام جو ہے وہ کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر حالانکہ وہ اسلام تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ اصل مقصد یہ تھا ہجرت کرنے کا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جمع ہوں، مسلمان جمع ہوں، جتنے ہجرت کریں وہ سب جمع ہوں تو وہ طاقت بنے ایک، کیونکہ ظاہری سی بات ہے زیادہ لوگ جتنے ہوں گے تو وہی ایک طاقت کا منبع ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے بھلے اسلام قبول کر کے آپ چھٹے ہوئے الگ الگ جگہ پر ہیں اور پھر ایک جگہ آپ کی قوت نہیں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی جیسے مسلمان ہر جگہ ہیں تو صحیح، لیکن ایک نہیں ہے، جہاد کے لیے کوئی جو ہے وہ ایک سرحد نہیں ہے، یا بہت سی سرحدیں ہونی چاہیے جتنے مسلمان ممالک ہیں۔ اگر سب نے اپنی سرحدوں کو جہاد کے لیے کھولا ہوتا کفار کے مقابلے میں تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو خاص اسپیسیفکلی پس منظر کی بات کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف جو ہے قرار پایا گیا، اور اس سے دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے،
جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور وہاں رہنا جو ہے کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے. آج کئی جگہوں پر یہ ہے کہ جیسے سکارف لینے سے، حجاب کرنے سے یورپ ملکوں میں جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی عورتوں پہ، ان کے حجاب سر عام کھینچے گئے اور ان سے بدتمیزی کی گئی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، کیونکہ آپ کے لیے وہاں اسلام پر عمل کرنا اب جو ہے وہ مشکل ہو گیا، دوبر ہو گیا. لیکن جو ہے وہ آج ہم اتنی آسائش دنیا میں پڑ چکے ہیں، ہمیں لذتوں نے گھیر رکھا ہے. یورپ کے ملکوں کی جو آسائشیں ہیں اور جو وہاں کے بینیفٹس ہیں اس سے ہم ہر حال میں پیچھا نہیں چھڑانا چاہتے، ہمیں وہ پسند ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ توبہ کریں جی، ہم ایسے ملک سے کیسے، ایسے ملک پاکستان آئے جہاں پر یہ حالت ہے کہ وہاں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں، مسلمان کو ایک موبائل کے لیے قتل کر دیتا ہے. تو ہم ایسے ملک میں جانے کے نہیں ہیں. تو وہ ایسے کفار کے لوگوں کے ان کے ملکوں میں بھی باوجود ان تنگیوں کے بھی وہ وہاں پر رہنے کو وہ دیتے ہیں. تو اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی تکلیف پیش آنا شروع ہو جائے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. ٹھیک ہے، پاکستان نہ آئے، کسی اور ملک کی طرف چلے جائیں جہاں یہ معاملات نہ ہو کہ وہاں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ حرکتیں کی جا رہی ہوں. تو وہاں کا رخ کر لیں. اللہ کی بہت بڑی زمین ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں ارض سے جگہ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا آس پاس کا علاقہ تھا، اور آگے ارض سے مراد اسی آیت میں مدینہ ہے. تو لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، سب کے لیے ہے. جو ارض ہے یعنی زمین ہے، تو جہاں پر بھی کوئی بھی زمین ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مکہ اور مدینہ تو اس وقت یہ پس منظر میں تھا، لیکن آج جہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے کسی ایسی جگہ پر ہجرت کر جائے جہاں پر اسے ان تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں پر اسلام کے لیے لوگوں کے دل نرم ہوں. اگر وہ کافر بھی ہوں، مسلمان نہ بھی ہوں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ دل نرم ہوں انسانیت کے لیے، تو وہ کسی بھی پھر مذہب کی جو ہے ایک انسان ہونے کی وجہ سے کسی کے مذہب کی بھی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں. تو اپنے ملک واپس نہ بھی آئیں تو کسی ایسی جگہ ہجرت کا معاملہ کر لیں کہ جہاں پر انہیں اسلام پر عمل کرنے پہ کوئی مصیبت کا باعث نہ بنے. آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے. اچھا، اب کیا اللہ تعالیٰ نے اب دوسری جگہ پر ان عورتوں، بچوں اور مردوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ جن کے طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ انہیں علم ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں سے ہجرت کریں. تو مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزاد کر دیا. اس حکم سے اللہ نے آزاد کر دیا کہ جو اس کے وسائل سے محروم ہیں اور راستے سے بھی بے خبر تھے. بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف تو نہیں ہوتے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ماں باپ ہوں گے وہیں بچے بھی ہوں گے. لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ بچے تک بھی جو ہے وہ ہجرت کریں، یا پھر یہاں بچوں سے مراد جو ہے وہ قریب البلوغت بچے ہوں گے. لیکن بچے ظاہری سی بات ہے ماں باپ کے علاوہ تو نہیں رہتے، تو بچوں کو بھی یہاں پر ہجرت کا حکم ہے. آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. دیکھیں وہ رب ہے نا، وہ مالک ہے نا، وہ جانتا ہے وہ تکلیفوں کو، وہ مجبوریوں کو، وہ وسائل کی کمی کو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے درگزر کروں گا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، یعنی اللہ ان کے اس عمل پر ان کو معاف بھی کر دے گا، کیونکہ ان کے پاس اس کا عذر ہے، شرعی عذر ہے کہ وہ اس چیز سے بیچارے قاصر ہیں، تو وہ اس چیز سے مستثنا ہیں. آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر جیسے کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رہنے کی بہت سی جگہیں پالے گا. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، وہ
اللہ تعالیٰ اسے اپنی زمین پہ کہیں بھی پناہ دے دے گا اور اس کے لیے ایک مسئلہ جو ہے وہ ختم کر کے اور اس کو ایک جو ہے وہاں پر آباد کر دے گا، جس کے لیے اس میں آسانیاں ہوں گی، فتنے بھی نہیں ہوں گے. اور جو کوئی جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر نکلا، یعنی کہ اس وقت کیونکہ ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا تو اس وقت نکلنا ضروری تھا، کیونکہ ایک طاقت کو بنانا مقصود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور راستے میں اسے موت آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو بھی اس کا اجر پکا ہو گیا اللہ کے ہاں، اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا. یعنی کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ پھر بھی اسے پورے کا پورا اجر دے گا. جبکہ وہ راستے میں تھا اور وہ ہجرت کی جگہ ہجرت کر کے اس جگہ پر پہنچا نہیں جہاں اسے پہنچنا تھا، اس کو موت آ گئی، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اس کا اجر مل گیا. اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے اور وہ 100 قتل کرنے کے بعد، بڑا طویل واقعہ ہے یہ، اور پھر وہ توبہ کے لیے نیکوکاروں کی بستی کے طرف جا رہا تھا اور راستے میں اس کو موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو بنسبت دوسری بستی کے اس کے قریب کر دیا، جس کی وجہ سے ملائکہ نے اسے ناپ کر جو ہے اپنی رحمت کے فرشتے تھے، کیونکہ جہنم کے فرشتے بھی آ چکے تھے اور رحمت کے فرشتے بھی آ چکے تھے، تو وہ توبہ کر کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا 100 قتل کرنے والے کو. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس نے توبہ کی، اور اللہ جانتا تھا کہ اس کی توبہ کیسی توبہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہماری طرح کی توبہ نہیں ہوتی کہ ابھی توبہ کی اور پھر واپس اسی کام میں جو ہے مصروف ہو گئے واپس. تو اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے والے کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا. اور یہ صحیح بخاری کا بڑا مستند قصہ ہے، اس کو ضرور جو ہے وہ میں کسی دن پورے کا پورا بیان کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے گا، راستے میں ہی موت آ جائے تو اس کا جو ہے اجر اس کو ضرور ملے گا اور پورے کا پورا ملے گا، کیونکہ وہ اپنی اس ہجرت کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. نیت تھی نا، نیت اللہ کو پتہ تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی اس نے نیت کی. تو ٹھیک ہے نا، اس کو تو پھر وہ ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے نہیں کی، بلکہ دنیا اور کسی عورت سے شادی یا کوئی بھی مقاصد آپ اس میں لے لیں اس کے لیے کی ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہرگز نہیں بلکہ مردود ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر لے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت بڑی ہلاکت میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ موت صرف اس دنیا کے لیے، اصل میں تو آنکھ کھلے گی قبر میں، اصل زندگی تو اس وقت شروع ہوگی. یہ تو ہم یہاں تو مردہ ہیں سمجھ لیں، اصل زندگی تو ہماری قبر میں جب ہماری آنکھ کھلے گی تب شروع ہوگی. اور جس دن ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے میدان حشر میں، تب ہماری زندگی شروع ہوگی. اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس دنیا میں جو امتحان کے لیے بھیجا ہے اس میں آزمائشوں کے ذریعے سے ہمیں جو وہ آزما رہا ہے اس میں ہمیں وہ خود ہی کامیاب کر دے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ ہماری مغفرت کر دے. اور جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا جو اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ. اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام میں داخل فرما اور ان کے اچھائیوں نیکیوں کے بدلے ان کو اسلام میں داخل فرما دے پروردگار. اور ہم سب پر اپنا رحم فرما دے، ہمیں اپنی کتاب قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 100 تک ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 تک ہم لوگوں نے ترجمہ تفسیر کر لیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم